قمر الاسلام صاحب، دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں کشمیر الیکشن کے حوالے سے، اور یہ اس قدر شدید ہو گئی ہیں کہ اب کہا جا رہا ہے، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ 2024 کے جو انتخابات ہوئے تھے اس میں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ تینوں ہار گئے اور تینوں دھاندلی سے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنے ہیں، اور ماضی کے قصے بھی اس کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں۔ آپ دونوں جماعتیں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ برسر اقتدار رہی ہیں، اور آپ دونوں ہی کوئی ایسا میکنزم نہیں ڈیزائن کر سکی کہ کسی الیکشن کو شفاف کہا جا سکے۔ یہ معاملہ جو اس قدر شدت اختیار کر گیا، خاص طور پر کشمیر کا جسے ایک چھوٹا الیکشن کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی دھاندلی کی اتنی آوازیں، یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ باتیں ہیں، اب باتیں زیادہ ہوں، کم ہوں، زور سے ہوں، شور سے ہوں، رو کے ہوں، چیخ کے ہوں، پیٹ کے ہوں، تو وہ باتیں ہی ہوں گی۔ اور اس کے لیے دیکھیں کہیں پہ بھی، یعنی نہ میرپور کے الیکشن میں، نہ اس آج کے الیکشن پہ، کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں سامنے لائی گئی جو کہ الیکشن کی ٹیکنیکلٹیز کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن حکومت ان کی اپنی ہے، یعنی آج جو ہیں وہ صدر جو ہیں جو آزاد کشمیر، وہ ان کے ہیں، بلکہ وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں ساتھ۔ اسی طرح وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کے ہیں۔ تمام اضلاع میں جو ڈی پی اوز یعنی ایس پیز اور ڈی سیز لگے ہوئے ہیں وہ ان کی حکومت کے لگائے ہوئے ہیں، جو آگے تھانے دار لگے ہوئے ہیں وہ ان کی حکومت کے لگائے ہوئے ہیں، جو الیکشن میں ڈیوٹیز لوگ دے رہے ہیں، چاہے وہ اسکول ٹیچرز ہیں یا دیگر محکموں کے، وہ سارے اپنی ترقی کے لیے، تنزلی کے لیے، برخاستگی کے لیے، بحالی کے لیے ان کے محتاج ہیں۔ تو پھر یہ کس کو پہ الزام لگا رہے ہیں، کس پہ شکوہ کر رہے ہیں؟ اپنی حکومت پہ ہی یقیناً انہی پہ کر رہے ہوں گے، یعنی وہاں پہ تو نہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، نہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، حکومت ان کی اپنی ہے، تمام مشینری ان کے تابع ہے، ساری چیزیں۔ تو پھر یہ بات جو ہے، اس پہ شور شرابہ جتنا بھی کیا جائے، اور دوسری جو بات کہی کہ انہوں نے جناب کہ وہ مریم صاحبہ یا وزیر اعظم صاحب یا فار دیٹ میٹر اے بی سی، وہ تو یہ راز کب آشکار ہوا؟ یعنی یہ ایک کوئی سیکرٹ تھی، یہ کوئی اچانک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے رہنما آزاد کشمیر میں گئے اور اچانک کسی جگہ پہ جو ہے انہیں ایک بوتل ملی، اس میں سے ایک جن نکلا، اور اس جن نے انہیں آگاہ کیا کہ میں تو اس دن کے بعد بند تھا اور آج آپ نے رہائی دلائی ہے تو میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں 2024 کے الیکشن کے۔ یا کہیں آثار قدیمہ کی کھدائی ہو رہی تھی، وہاں سے کچھ ایسی شواہد ملے اور وہ اس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں پرسوں تک یا 4 دن پہلے تک کہاں تھیں؟ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اس کو آپ کہانی، قصہ، ڈرامہ، جو بھی افسانہ، یہ جب بھی سسٹم انگڑائی لے رہا ہوتا ہے نا قمر الاسلام صاحب، تو یہ اس وقت کے اتحادی ہوتے ہیں، سب کو یہ چیزیں اس وقت یاد آتی ہیں اور نظر بھی آتی ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بوتل سے جن نکلا، یہ ہر دفعہ ہی سیٹ اپ کے اندر بوتل سے جن نکلتا ہے جو آ کے بتاتا ہے۔ تیمور تالپور صاحب، آپ کی اپنی حکومت، میں تیمور تالپور صاحب سے جو آپ نے بات کی وہ جان لیتے ہیں۔ تیمور تالپور صاحب، آپ کی اپنی حکومت وہاں پر ہے، پھر اعتراض کس سے ہے؟ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ صلاح الدین جنیجو صاحب جو ایم این اے سندھ کے، وہ وہاں پر سندھ کی سیکیورٹی لے کر مختلف پولنگ سٹیشنز کے اندر گئے، تو کیوں گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، بجائے یہ پوچھنے کے ان کو گولی کیسے لگی، ان کو گولی کس نے ماری، ان کو گولی کیوں ماری، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر پولنگ سٹیشنز میں کیوں گئے، کیونکہ وہ ایک پاکستانی ہیں اور وہ یہ حق رکھتے ہیں۔ منع ہے اگر ممنوع ہے۔ وہ کہتے ہیں صلاح الدین صاحب کی طرف سے فائر ہوا، جس پر جوابی فائر ہوا، اور پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں یا کوئی دیگر کارکن بھی زخمی ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی سیکیورٹی لے کر وہ کیوں وہاں پر پھر رہے ہیں، مختلف پولنگ سٹیشنز کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ صلاح الدین جنیجو صاحب اتنے شریف آدمی ہے کہ انہوں نے کبھی میرے خیال سے مچھر یا مکھی بھی نہیں ماری ہوگی، تو فائر کرنا ان کی طرف سے تو پہلی بار سمجھ نہیں آتا۔ اگر فائر ہوا جنیجو صاحب کی طرف سے تو گولی کس کو لگی؟ گولی انہی کو آ کے لگی، ان کے ہاتھ میں۔ یہ بہت بے مناسب بات ہے، بہت زیادتی ہے۔ آپ کا ایک آنریبل ایم این اے الیکشن دیکھنے گیا ہے، وہاں پہ الیکشن گھوم رہا ہے، پولنگ وزٹ کر رہا ہے، تو اس میں خرابی کیا؟ وہ تو ایک اچھی بات ہے۔ وہ کوئی جو اپنا جھگڑا کرنے، فساد کرنے تو نہیں گئے تھے نا، ان کو گولی مارنے کا تو کوئی کیا بنتا ہے؟ تو میرے خیال سے اپنا رانا صاحب کو
ایکسکیوز کرنا چاہیے تھا یا انہیں کوئی اچھی بات کرنی، یہ بتانا چاہیے تھا کہ ان کے جو جنہوں نے گولی ماری ہے وہ کب پکڑیں گے، ان کو کب اریسٹ کریں گے، ان کو کیسے اریسٹ کریں گے، وہ پوچھنے کے بجائے الٹا. تو لہٰذا میرے خیال سے یہ چیزیں بڑی غلط جگہ طرف جا رہی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہماری شکایت کیا ہے؟ ہماری شکایت ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں دھاندلی نہیں چاہیے، کنٹرول کر کے دیں. حکومت سے ہماری اپیل ہے، ہماری اپیل چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ تھی. کتنے بار ہم نے ان کو پچھلے فیز میں، اس فیز میں ریٹن شکایتیں کی، کمپلینس کی، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور میرے بھائی نے کہا کہ حکومت کشمیر میں ہماری ہے. آپ کو اور مجھے بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہاں پر جو چلتی ہے وہ وفاق کی چلتی ہے، ایڈمنسٹریشن بھی وفاق کی طرف سے آتی ہے اور پورا کنٹرول وفاق کا ہی ہوتا ہے. اگر ایسے نہ ہوتا تو ہم چیخ چلا نہیں رو رہے ہوتے. ہمیں یہ دکھ نہیں ہے کہ ہم الیکشن ہاریں یا جیتیں، ہمیں غصہ اور دکھ صرف اس بات کا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو رہی. پہلی بھی بہت سی الیکشنوں میں ہم ہارے، ہم نے تو کبھی الزام نہیں لگایا. اچھا تیمور طالپور صاحب، ٹھیک ہے، ایک مختصر میں چیز آپ سے جانوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر دوسرے فیز کے اندر، میں ان کے الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں سیم ٹو سیم، کہ تم نے اگر چوری کی، تم نے اگر ڈاکہ ڈالا تو تمہاری الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. یہ وفاق کو وہ کہہ رہے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی یہ موقف ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، تو پھر لاہ عمل کیا ہے؟ کیا وہاں اپوزیشن میں جا کر بیٹھنے لگے ہیں آپ قومی اسمبلی میں؟ یہ فیصلے تو میری لیڈرشپ کرے گی، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کریں گے اور آئی ایم شیور پارٹی سے مشورہ کر کے کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب اگر تھرڈ فیز میں ہم حصہ لے رہے ہیں تو تھرڈ فیز جو ہو جائے گا الیکشنز کا، اس کے بعد سی کی میٹنگ کال ہوگی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے فیصلے کیے جائیں گے، ہر چیز پہ غور کیا جائے گا. اگر دھاندلی نہیں ہوئے تو ہمارے ساتھ کیوں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں ہمارے ساتھ بیٹھتے تو بات چیت نہیں کر سکتے؟ ہر چیز پہ ٹائم مانگتے، سیریس ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے وہ شاید خود میرے خیال سے جو سچویشن ہے وہ سنبھل نہیں رہی، حکومت شاید چل نہیں رہی نون لیگ سے، اس لیے میرے خیال سے انہوں نے سوچا ہے کہ بجائے ہم خود اتر جائیں حکومت سے، شاید وہ چاہتا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے پھر سے ایک نو کانفیڈنس کا رپورٹ ہوا ہے. کیوں آپ نہیں بیٹھنے کو تیار قمر الاسلام صاحب؟ نہیں، بالکل ہم کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو نیچرل انداز میں لینا چاہیے. جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں بھی ہو رہے ہوں، کسی حلقے میں ہو رہے ہوں، تو وہاں پہ جو دو متحارب امیدوار ہوتے ہیں، وہ الیکشن نام ہی اسی چیز کا ہے کہ وہ اپنی ریلیونس ثابت کرتے ہیں، اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جناب میری کارکردگی ماضی میں اسی علاقے میں یا کسی اور خطے میں، کسی اور جگہ پہ وہ چونکہ زیادہ بہتر رہی تھی، لہٰذا وہ مثالیں دیکھیں. بہت شکریہ دونوں ممنوع کا، قمر الاسلام صاحب اور تیمور